رات کے 10 بج رہے تھے۔ خوبصورت چھوٹی سونیا کی برتھ ڈے پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ ہر کوئی پارٹی کو انجوائے کرتا ہوا خوش گپیوں میں مصروف تھا، سوائے مناہل کے جو بار بار کلائی میں بندھی گھڑی دیکھ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنی دوست ہناوے سے گھر چلنے کا کہہ رہی تھی۔ یار مناہل، ابھی تو صحیح پارٹی شروع ہوئی اور تم ہو کہ گھر جانے کی رٹ لگا رہی ہو۔ ہناوے نے منہ بسورتے ہوئے کہا، دیکھو ہناوے، تم جانتی ہو ہمارا گھر دور ہے اور راستہ بھی سنسان ہے، لیکن میری پریشانی کی اصل وجہ ہندوؤں کا وہ کالی کا مندر ہے جو راستے میں پڑتا ہے، اور میں نے سنا ہے رات کے 12 بجے کے بعد کوئی وہاں سے گزرے تو زندہ نہیں بچ پاتا۔ مناہل نے تھوک نگلتے ہوئے خوف سے کہا، اوفو مناہل، بس بھی کرو، کالی کا مندر واٹ ایور، میں کم از کم کیک کٹنے سے پہلے نہیں جانے والی، ہناوے نے کہا اور آگے کو چل دی۔ ہناوے اور مناہل دونوں دوست تھیں اور ایک پرائیویٹ فرم میں جاب کرتی تھیں، اور آج ان کی باس جو ہناوے کی آنٹی بھی تھیں، میڈم عالیہ کی اکلوتی بیٹی سونیا کی برتھ ڈے پارٹی میں تھی جس میں سارا سٹاف انوائٹڈ تھا۔ میڈم عالیہ ہناوے کی آنٹی اور رشتہ داروں میں سے تھی۔ مناہل بھی ہناوے کی گاڑی میں اس کے ساتھ آئی تھی، لیکن وہ پریشان تھی، اس کا دل انجانے خوف کے تحت زوروں سے دھڑک رہا تھا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ خدا خدا کر کے کیک کٹنگ سیریمنی ختم ہوئی تو ہناوے اور مناہل نے میڈم عالیہ کو خدا حافظ کہا اور گھر کی راہ لی۔ میڈم عالیہ نے انہیں رات رکنے کا کہا۔ مناہل ان کی بات سے متفق تھی، لیکن ہناوے نے انکار کر دیا۔ مناہل نے گھڑی دیکھی، وقت 11:40 ہوئے تھے۔ وہ مزید پریشان ہوئی، ان کی گاڑی تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ ہناوے اور مناہل پارٹی کی باتوں میں مصروف تھیں۔ دھیرے دھیرے دور سے ہی کالی کے مندر کی عمارت کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ مناہل نے ڈرتے ڈرتے گھڑی کی طرف دیکھا، ٹائم 12:09۔ اس نے خوف سے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ مناہل یار، تم ڈر رہی ہو؟ اچھا سنو، آنکھیں بند کرو، میں یہاں سے گاڑی فل سپیڈ سے ڈرائیو کروں گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور راستہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مناہل نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ میڈم عالیہ نے کہا بھی تھا رات رک جاؤ، لیکن تم نے بات نہیں مانی ہناوے۔ مناہل نے آنکھیں بند کیے، ہناوے سے کہا، لو آ گیا کالی ماتا کا مندر، اور ہم کتنے آرام سے یہاں سے گزر رہے۔ ہناوے نے کہا۔ مناہل نے آنکھیں نہیں کھولیں، گاڑی چلتی رہی۔ لو میڈم، کالی کا مندر اور وہ سڑک گزر گئی، اب آنکھیں شریف کھول لو، ہناوے نے ہنستے ہوئے کہا۔ قریباً 10 منٹ کے بعد ہناوے کے کہنے پر اس نے آنکھیں کھولیں، اور جیسے ہی اس نے ونڈو سے باہر دیکھا اس کا سانس اوپر کا اوپر رہ گیا۔ ہناوے، یہ کیا مذاق ہے؟ تم نے کہا تھا کالی کا مندر گزر گیا، تو پھر وہ سامنے عمارت کیا ہے؟ مناہل نے سہمے ہوئے لہجے سے ہناوے سے کہا۔ مناہل، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ یہ دیکھو، یہ چچا علاء الدین کی دکان والی سڑک ہے، کالی کا مندر تو بہت پیچھے رہ گیا، ہناوے نے غصے سے کہا۔ ہناوے، تو پھر جو میرے سامنے کالی کے مندر جیسی عمارت ہے، یہ کیوں ہے؟ مناہل نے بھی غصے سے کہا۔ کنفرم پاگل، ہناوے نے غصے سے کہتے جھٹکے سے گاڑی روکی۔ چلو اترے گاڑی سے، میں تمہیں دکھاتی ہوں، روڈ پر بنی سب دکانیں نظر آ رہی ہیں، دیکھو وہ کیک اینڈ بیکرز بھی اوپن ہے۔ ہناوے نے گاڑی میں بیٹھے ہی ونڈو سے باہر اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں ہناوے، سامنے کوئی دکان یا بیکر نہیں بلکہ کالی کا مندر ہے، مناہل نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا۔ اوہ گاڈ، میں پاگل ہو جاؤں گی، ہناوے نے چیخ کر کہا اور کار کا دروازہ کھول دیا اور باہر نکل آئی، اور غصے سے گھوم کر آ کر مناہل والی سائیڈ کا بھی دروازہ کھول دیا۔ چلو باہر نکلو اور دیکھو، ہناوے نے مناہل والی سائیڈ کا کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ لیکن اس نے محسوس کیا جیسے یکدم سے منظر بدل گیا اور وہ اچھل کے پیچھے مڑی۔ کالی کا مندر اپنی ہیبت اور لرزا دینے والی خاموشی کے ساتھ مناہل اور ہناوے کی نظروں کے بالکل سامنے چند فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ ہناوے کو اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہوئی۔ مناہل، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہناوے نے خوف سے لرزتے ہوئے مناہل کی سمت دیکھا، جو پہلے سے ہی ڈری سہمی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ ہناوے، میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہم کالی کے مندر کے سامنے ہیں، لیکن تم ضد کر رہی تھی کہ ہم کیکس اینڈ بیکر کے سامنے ہیں۔ دکھاؤ مجھے کہاں ہے وہ بیکر، مناہل نے خوف سے کانپتے ہوئے غصے سے کہا۔ مناہل، کام ڈاؤن، ہناوے نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے دھیرے سے کہا اور کار کا دروازہ بند کر دیا، اور خود بھی گھوم کر آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اب وہ گاڑی سٹارٹ کر رہی تھی، گاڑی چلنے لگی، لیکن خوف سے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، کیونکہ گاڑی تو چل رہی تھی لیکن باہر کا منظر نہیں بدل رہا تھا۔ خوف ان دونوں کے چہروں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ تنگ آ کر دونوں نے گاڑی کو بند کیا اور بالکل باہر نکل کر سڑک کے ایک طرف کھڑی ہو گئیں۔ وہ دونوں مارے گھبراہٹ کے آس پاس نظر دوڑا رہی تھیں، شاید کوئی اور گاڑی نظر آئے، لیکن بے سود۔ چھن چھن پائل کی آواز کالی کے مندر سے سنائی دی۔ دونوں نے خوف سے اچھل کر مندر کی طرف دیکھا۔ چاند کی تیز روشنی میں ایک عورت کا سایہ مندر کے داخلی دروازے پر نمودار ہوا، اور اس کے ساتھ ہی غراہٹ کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ کون ہے وہاں؟ ہناوے نے ہمت کر کے پوچھا۔ ہاں ہاں ہاں، ایک نسوانی کہکہا ابھرا۔ چاند کی تیز روشنی مندر کے داخلی دروازے کے آگے بنے چبوترے پر صاف پڑ رہی تھی۔ اس چبوترے سے پچھلی طرف راستہ مندر کی طرف جاتا تھا۔ اچانک وہاں ایک رینگتا ہوا وجود نمودار ہوا۔ وہ جو کوئی بھی تھا سفید کپڑوں میں ملبوس تھا، اور اس وجود کے کھلے لمبے بال پیچھے کی سمت اور اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔
وہ عورت کا وجود رینگتا رینگتا اب چبوترے پر پہنچ کر رک گیا۔ مناہل اور حناوے سانس روکے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ دھیرے دھیرے بال پیچھے ہوئے اور اس نے اپنا جھکا ہوا چہرہ اٹھایا۔ آنکھیں شدید سفید رنگ کی، گالوں سے گوشت غائب، سیاہ ہونٹ۔ وہ عجیب انداز سے چیختی ہوئی مناہل اور حناوے کی طرف رینگتے ہوئے بڑھنے لگی۔ مناہل اور حناوے نے خوف سے ایک دوسرے کو دیکھا اور سڑک کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ بنا سوچے سمجھے بس چلاتی ہوئی دوڑی جا رہی تھی، جبکہ سفید وجود والی عورت چیختی ہوئی انہیں پاس بلا رہی تھی۔ مناہل کی جوتے کا سٹیپ اچانک سے کھلنے کے سبب وہ منہ کے بل سڑک پر ہی ڈھہ گئی۔ کسی نے مناہل کو نیچے سڑک سے اٹھانے کے لیے اس کا ہاتھ تھاما۔ مناہل جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑے اٹھی اور سڑک کے سامنے کی طرف دیکھنے لگی، جہاں حناوے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے روتے ہوئے مناہل کو دیکھ رہی تھی۔ مناہل کا ہاتھ ابھی تک کسی نے تھاما ہوا تھا۔ حناوے کو سامنے کھڑا ہوا دیکھ کر اسے معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ اس نے آہستہ سے کانپتے ہوئے گردن موڑ کر دیکھا۔ سفید کپڑوں میں ملبوس سیاہ ہونٹوں والی عورت نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور وہ مناہل کو شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ عجیب انداز سے گردن ادھر ادھر گھما رہی تھی۔ دوڑو دوڑو، جتنا دوڑنا ہے تم منحوسوں کو، سفید کپڑوں والی عورت چلائی۔ اس کی آواز ایسے تھی جیسے لاؤڈ سپیکر سے کسی کے مدھم سے بولنے کی آواز آ رہی ہو۔ میرا ہاتھ چھوڑ دو پلیز، کون ہو تم؟ مناہل نے اکھڑتے ہوئے الفاظ سے بے بسی سے اسے دیکھا۔ جواباً وہ بے ڈھنگا سا کہکہا لگانے لگی۔ اس کے کہکہے کی آواز شدید لرزا دینے والی تھی۔ اب وہ مناہل کو کسی جانور کی مانند کھینچتی ہوئی مندر کے سامنے لے جا رہی تھی اور کن اکھیوں سے شیطانی ہنسی ہنستے حناوے کو دیکھ رہی تھی۔ اس عورت کا دھڑ تو تھا لیکن پاؤں نہیں تھے، اس لیے رینگتی ہوئی جا رہی تھی۔ جہاں جہاں سے وہ گزر رہی تھی پیچھے خون کی لکیر چھوڑتی جا رہی تھی، جبکہ حناوے کانپتی ہوئی دونوں ہاتھوں سے منہ کو بند کیے روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاس ہمت نہیں تھی کہ وہ مناہل کو پیچھے جاتی۔ ابھی وہ ششدر کھڑی مناہل کو دور جاتا دیکھ رہی تھی جب اس کی نظر مندر کی اوپری عمارت پر پڑی۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ ایک عورت کا ہیولہ دلہن کے روپ میں کھڑا تھا۔ حناوے اسے ابھی دیکھ ہی رہی تھی کہ اس دلہن نما عورت نے چیختے ہوئے مندر کی عمارت سے چھلانگ لگائی اور نیچے آ گری۔ نیچے گرنے سے اس کی گردن اور منہ پر گہرا زخم آیا اور وہاں سے خون ابلنے لگا۔ حناوے اس کی گردن سے نکلتے خون کو دیکھتی ہوئی پیچھے ہٹنے لگی، جبکہ وہ دلہن نما عورت دھیرے دھیرے اٹھنے لگی۔ اس نے غراتے ہوئے حناوے کی طرف دیکھا۔ حناوے نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہی چیخ ماری۔ اس دلہن نما عورت نے سر سے پاؤں تک زیورات پہن رکھے تھے اور سرخ جوڑا زیبتن کیا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھیں نہیں تھیں، بلکہ آنکھوں کی جگہ خلا تھی اور اندر سے خون جمع ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ دیکھو میرے قریب مت آنا، حناوے نے پیچھے ہٹتے خوف سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ وہ دلہن نما عورت اب نیچے کو جھک کر ہنستی چلی جا رہی تھی۔ حناوے نے بھاگنا چاہا اور سڑک کی طرف دوڑ لگا دی، لیکن جلد ہی وہ رک گئی کیونکہ سامنے سے انتہائی کریہ چہرے والی بوڑھی اماں ہاتھ میں لاٹھی لیے چلی آ رہی تھی۔ اسے اپنے بالکل پیچھے غراہٹ کی اور تیز تیز سانس کی آواز سنائی دی۔ وہ دلہن نما عورت اس کے بالکل پیچھے کھڑی تھی۔ حناوے نے گردن موڑے اس خونخوار دلہن کو اتنے قریب کھڑے دیکھا، 2-3 قدم دور بھاگتے ہی زمین پر ڈھہ گئی۔ آخری منظر جو اس نے دیکھا، وہ دلہن نما عورت جانوروں کی طرح اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کیس بیٹا، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ مناہل ابھی تک گھر نہیں پہنچی اور نہ ہی اس کا کچھ پتہ ہے۔ رات کے 12 بج گئے اور اس نے ایک کال کر کے ماں کو اطلاع دینا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ صفیہ بیگم نے کیس کو دیکھتے بے چینی سے کہا، جو ابھی ابھی جاب سے گھر لوٹا تھا۔ امی، کیا ابھی تک مناہل گھر واپس نہیں آئی؟ لیکن وہ تو کہہ رہی تھی کہ وہ 10 بجے تک واپس آ جائے گی۔ کیس بھی پریشان ہوا۔ میں ہزاروں چکر لگا چکی ساتھ والے گھر کے، لیکن حناوے نہیں آئی ابھی تک اور مناہل اس کے ساتھ ہی گئی ہے۔ صفیہ بیگم بہت پریشان تھی۔ میری پیاری امی جان، پریشان نہیں ہوں۔ حناوے کی آنٹی نے زیادہ رات ہونے کے سبب ضرور انہیں رات اپنے پاس ہی روک لیا ہوگا۔ کیس نے صفیہ بیگم کو صوفے پر بٹھایا اور پیار سے بولا، لیکن بیٹا اس نکمی لڑکی کو ایک فون کال کر کے اطلاع تو دینی چاہیے نا۔ صفیہ بیگم نے کہا، میں فون کرتا ہوں۔ کیس نے کال ملائی لیکن فون بند جا رہا تھا۔ اس نے ساتھ ہی حناوے کا نمبر ڈائل کر دیا اور وہ بھی بند۔ اب وہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ کیا ہوا، کال نہیں مل رہی؟ صفیہ بیگم نے اسے پریشان دیکھ کر پوچھا۔ ارے نہیں میری پیاری امی، وہ ضرور باتوں میں مصروف ہوگی اس لیے کال نہیں اٹھا رہی۔ آخر تو حناوے چڑیل اس کے ساتھ جو گئی ہے، کیس نے کہا۔ اب اس کے ہاتھ تیزی سے مناہل کے باس میڈم عالیہ کا نمبر ڈائل کر رہے تھے۔ پہلی ہی کال پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو مسز سرمد، عالیہ's کمپنی۔ ہیلو میم، میں مناہل عظیم کا بھائی کیس بات کر رہا ہوں۔ وہ دراصل مناہل اور حناوے ابھی تک گھر نہیں آئی، سو پلیز۔ میڈم عالیہ کے الفاظ سن کر اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ کیس بیٹا، وہ مناہل اور حناوے تو کب کی گھر کی طرف روانہ ہو چکی ہیں۔ میں نے انہیں روکا بھی لیکن وہ نہیں رکی۔ کیا وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچی؟ کیس نے ان کی بات کا جواب دیے بغیر کال کاٹ دی۔ اس نے صفیہ بیگم کی طرف دیکھا جو سوالیہ نظروں سے کیس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ امی، دراصل زیادہ رات ہونے کی وجہ سے میڈم عالیہ نے انہیں اپنے پاس ہی روک لیا۔ شکر خدایا، چلو فریش ہو کر آ جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا نکال رہی ہوں۔ صفیہ بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا، امی دراصل مجھے بہت اہم کام یاد آ گیا، میں ابھی آتا ہوں، آپ دروازہ لاک کر لیں۔ کیس نے تیزی سے کہا اور باہر کی طرف نکل گیا۔
جبکہ صفیہ بیگم اسے آوازیں دیتی رہ گئی۔ گھر سے نکلتے ہی اسے ساتھ والے دروازے کی چوکھٹ پر انکل ضیاء مل گئے۔ ارے کیس بیٹا سنو، اچھا ہوا تم مل گئے، ورنہ میں کب سے یہاں کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ رات کے اس پہر آپ کے دروازے پر دستک دوں یا نہ۔ وہ دراصل حناوے کی کال آئی تھی، وہ اور مناہل آج رات میڈم عالیہ کے گھر ہی رکیں گے، اس لیے پریشان نہیں ہونا، انکل ضیاء نے کہا۔ حناوے کی کال؟ کیس نے حیرت سے انکل ضیاء کو دیکھا۔ جی بیٹا، ضیاء صاحب نے کہا اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ جبکہ کیس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا، اس کے کانوں میں بس ایک آواز گونج رہی تھی، کیس بیٹا وہ مناہل اور حناوے تو کب کی گھر کی طرف روانہ ہو چکی ہیں، میں نے انہیں روکا بھی لیکن وہ نہیں رکی، کیا وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچی؟